بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وہ ہمارے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، شہابی رنگ، آہو چشم، کمر سے نیچے تک زلفیں۔ میں نے بس ایک بار کسی موقع پر اس کی جھلک دیکھی تھی اور دنگ رہ گیا تھا۔ میں محض خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے حسن میں سادگی اور شخصیت میں ایک وقار تھا۔ میں لڑکپن میں بہت شرمیلا ہوتا تھا۔ اسکول، محلے یا خاندان میں اپنی جنریشن کی کسی لڑکی سے شاید ہی کبھی بات کی ہو، نہ کسی کا نام یاد رہتا، نہ چہرہ، اس کی ایک جھلک بھی دھندلا گئی۔ ایک بار گھر میں میری بہنیں بات کر رہی تھی، یاد نہیں کسی بات پر اس کا ذکر آیا۔ بہنوں نے بتایا کہ وہ نہ صرف بہت خوبصورت ہے بلکہ اسے کمال کی فیشن سینس ہے، لیکن شوق نہیں ہے، پڑھی لکھی ہے، حسین ہے، سہیلیوں میں زیادہ بات نہیں کرتی، اس لیے گمان ہوتا ہے کہ نہرے والی ہے۔ میں نے وہ گفتگو دلچسپی سے نہیں سنی۔ میری مانگنی کہیں اور ہو چکی تھی، اس کی کہیں اور۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن تھا، وہ اپنی زندگی سے ہوگی۔ میں کچھ اور قسم کے خواب دیکھ رہا تھا، وہ کچھ اور قسم کے دیکھتی ہوگی۔ پھر ایک دن میری مانگنی ٹوٹ گئی۔ اس لڑکے کو میں پسند نہیں تھا اور کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ مجھے نہ مانگنی ہونے پر کوئی خوشی ہوئی، نہ ٹوٹنے پر افسوس ہوا۔ اچھا ہوا کہ میں دو محبت کرنے والوں کے بیچ سے نکل گیا۔ لو ٹرائنگل برمودا ٹرائنگل جیسی ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کی شادی سے ایک دن پہلے ایک رشتہ دار خاتون کا انتقال ہو گیا۔ میں اس شادی میں جانے کے لیے نئی شرٹ خرید کے لایا تھا۔ خبر سن کر میں نے سوچا پتہ نہیں کل شادی ہوگی یا نہیں۔ شادی ٹل گئی، لیکن اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ مرنے والے خاتون ایک گھر میں کرایہ دار تھی۔ موت میں یہ ذکر آیا کہ کل خاندان میں ایک شادی ہے۔ مالک مکان کی بیٹی نے پوچھا کس کی؟ جواب دیا گیا کہ فلاں لڑکی کی، فلاں آدمی سے۔ مالک مکان کی بیٹی نے چونک کر کہا، فلاں آدمی تو شادی شدہ ہے، اس کی بیوی بیرون ملک وہی رہتی ہے جہاں میری بہن ہے۔ میری مانگنی ٹوٹنے کے ایک ماہ بعد اس خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی کی مانگنی بھی ٹوٹ گئی۔ پھر امی ابا نے مجھ سے پوچھے بغیر وہاں رشتہ دے دیا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے نہیں کہ اس لڑکی میں کوئی کمی تھی، اس لیے کہ میں کسی قابل نہیں تھا۔ بابا ریٹائر ہو چکے تھے اور میں ایکسپریس میں معمولی سی ملازمت کرتا تھا۔ میری تنخواہ اور بابا کی پینشن سے گھر مشکل سے چلتا تھا۔ مجھے 100% یقین تھا کہ انکار ہو جائے گا، لیکن اس کی والدہ نے استخارہ کیا۔ سپہر کا وقت تھا، میں دفتر میں تھا، گھر سے فون آیا، استخارہ آ گیا ہے، لیکن یہ ادھوری خبر تھی۔ اس روز منگل تھا۔ امی نے کہا بیٹے اتوار کو شادی ہے۔ کیا 5 دن بعد؟ امی میرے پاس پیسے نہیں ہے، دفتر سے چھٹی نہیں ملے گی، رمضان میں شادی کون کرتا ہے، یاد نہیں؟ امی نے کیا جواب دیا؟ ایکسپریس نیا نیا نکلتا تھا، 3 مہینے ہوئے تھے، صرف 1 ہفتے کی چھٹی ملی تھی۔ ہفتے کی رات 12 بج جانے تک کام کرتا تھا۔ تارک روڈ سے چاند پینٹ سے شارٹس خرید کر پہنچا۔ سسرال والے 2 بجے مہندی لائے۔ اگلی شام ہم دلہن کے گھر آئے۔ فلمیں دیکھنے کا شوق تھا، علم نہیں تھا کہ اپنی شادی بھی فلم میں ہوگی۔ میں نے کئی سال پہلے اس دن کی یاد ان الفاظ میں لکھی تھی۔ 1 سال 14 رمضان کو جب برادران اسلام نے روزہ رکھا، اس ناچیز نے نکاح رکھ لیا، اور اس شام کے جب پرہیزگاروں نے کھجور سے روزہ کھولا، اس فقیر کے براتیوں نے چوہارے سے افطار کیا، اور ان لمحات میں کہ پورے چاند کی چاندنی آنگن میں اتر رہی تھی، اس دیوانے کے گھر میں دلہن اتری، اور ان ساعتوں میں جب تہجد گزار شبینہ پڑھ رہے تھے، یہ گناہگار بھی شبینہ پڑھ رہا تھا۔ امی اور بابا آپس میں کزن تھے۔ زندگی اچھی گزری لیکن خوشگوار نہیں۔ 5 بچے پیدا ہوئے، لیکن ذہنی ہم آہنگی کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اس سے میں نے یہ سیکھا کہ جب اپنی شادی ہوگی، بیوی کا ذہن پڑھوں گا اور ہم آہنگی پیدا کروں گا، لیکن ایک دن بھی یہ کوشش نہیں کرنی پڑی۔ مجھے ایسا لگا جیسے آرڈر پر مال تیار ہوتا ہے، ویسے اللہ میاں نے اپنے کارخانے میں میرے مزاج اور خیالات کے مطابق ایک لڑکی بنائی، اور چونکہ میں افسانے لکھتا ہوں، اس لیے کچھ افسانوی حالات و واقعات کے بعد اسے میری بیوی بنا دیا گیا۔